قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، بہت اور دکھ اور افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اتنے سارے مرد اتنی سارے عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جن اساتذہ نے ان بچوں کے لیے محنتیں کی، رات دن ایک کیا، ان کے لیے صرف اب تک 850 روپے انعام آیا ہے۔ یہ مجھے کسی نے کہنے کو کہا نہیں، لیکن میرا ہمیشہ سے مزاج رہا ہے جہاں جو بات کہنی ہو وہ میں کھل کر کہتا ہوں۔ اسی مالونی کی سرزمین کی ایک مسجد کا امام ہوں، آپ کبھی بھی آ کر میرے مصلیوں سے پوچھ لیجئے، میں حق بات کہنے میں کسی کی ملامت سے ڈرتا نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ آپ کی دین سے اور علم سے غفلت کی علامت ہے۔ کل رات تقریباً 11 بجے میں اسی مسجد میں تھا، آپ کی مولانا کی یہی فکر تھی، یہی سوچ تھی کہ کل کا ہمارا پروگرام کامیاب کیسے ہو، اور اس کا صلہ یہ کوئی مولوی صاحب، کوئی مسجد کا امام، کوئی مدرس آپ کے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی عقل مندی ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی تو ہم اس کا کچھ تو صلہ دیں۔ اس لیے نیت کرو اور جانے سے پہلے اپنے جیب کو تھوڑا ہلکا کرو، یہ بھاری جیب لے کر آپ قبر میں نہیں جا پائیں گے، اور ان اساتذہ کے پر ترس کھاؤ اور ان کی محنتوں پر رحم کھا کر ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرتے جاؤ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم دینی بھائیوں اور میری ایمانی مائیں اور بہنیں، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے، دراصل اس موضوع پر بچوں نے بہت سارے پیغامات آپ کو دے دیے ہیں، اور
بچوں کے پیغام دینے میں جو کچھ کسر رہ گئی تھی وہ اس مدرسے کے ناظم اور آپ کی اس مسجد کے امام حضرت مولانا آصف صاحب نے اپنی درد مندانہ روداد کے اندر اس کسر کو پورا کر دیا۔ موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ بہرحال آج کل معاشرے کے اندر ایک غلط رویہ اور ایک غلط سوچ نے جنم لے لیا ہے کہ اولاد کی تربیت صرف اور صرف ماؤں کے ذمے ہے، باپ کا اس میں کوئی کردار، کوئی رول ہے ہی نہیں۔ یہ معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے۔ باپ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ باہر سے کما کر لانا، بیوی کے ہاتھ میں تھما دینا، بچوں کے لیے کیا لانا ہے، بچوں کی کیا ضروریات ہیں، بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، وہ سب تیری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری تو صرف پیسے کمانا۔ یہ آج معاشرے کی حقیقت ہے۔ حالانکہ جہاں ماں کا کردار ضروری ہے اولاد کی تربیت میں، وہاں باپ کا رول بھی ضروری ہے۔ ایک پرندہ ہوتا ہے جو دو پر سے اڑتا ہے، اس کے ایک پر کو کاٹ دیا جائے، لاکھ اڑانے کی کوشش کرے وہ اڑ نہیں پائے گا۔ ایک بازو میں اس کی پوری طاقت موجود ہے، لیکن چونکہ دوسرا بازو جو پہلے بازو کے لیے سہارا تھا، مدد کا ذریعہ تھا، وہ آپ نے کاٹ دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ماں باپ اپنی اولاد کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کے اندر سکسیسفل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو اچھی منزلوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد معاشرے کے لیے، خاندان، قبیلے، کٹنب کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنے۔ تو ان ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اولاد کی تربیت میں ماں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، وہاں باپ بھی اپنا رول ادا کرے۔ باپ کا رول کیا ہے؟ کتابوں میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن چونکہ مولوی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا مختصر وقت میں قیمتی بات کرنی ہے، اس لیے صرف پوائنٹ کی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 طرح کا رول باپ کو ادا کرنا ہے، پلے کرنا ہے، اپنی اولاد کو اچھا، کامیاب اور سکسیسفل بنانے کے لیے۔ پہلا رول کہ باپ اپنی اولاد کے لیے ایک مثالی باپ بنے، آئیڈیل اور نمونے والا باپ بنے۔ دوسری چیز، باپ اپنی اولاد کے لیے نگہبان، نگراں اور محافظ باپ بنے۔ اور تیسری چیز، باپ اپنی اولاد کا دوست بن جائے۔ مثالی باپ بننے کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچوں کو نماز کیا چیز ہے کچھ پتہ نہیں، 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، صحیح سے بول نہیں پاتا، صحیح سے چل نہیں پاتا، لیکن جب ماں نماز کی نیت باندھتی ہے تو وہ بچہ ماں کی حرکات کو، ماں کی سکنات کو، ماں کے اٹھنے بیٹھنے کو اور نماز کی پوری کیفیت کو چند دن دیکھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ماں کی طرح ہاتھ باندھنے کی کوشش کرتا ہے، ماں کی طرح رکوع کی کوشش کرتا ہے، ماں کی طرح سجدے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں جب اللہ سے مناجات کرتی ہے، لو لگاتی ہے، دعا مانگتی ہے، تو وہ بچہ بھی اپنے ماں کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کی کوشش کرتا ہے۔ تو باپ اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے گفتار و کردار سے، اپنی زندگی کے ہر عمل سے
اپنے اولاد کو یہ بتائیں کہ تمہارا زندگی کا سب سے بڑا آئیڈیل کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ تم مجھے دیکھو، میں نماز کا کیسا اہتمام کرتا ہوں، تم بھی نماز کا ایسا اہتمام کرو۔ میں قرآن کی تلاوت کا کیسا اہتمام کرتا ہوں، تم بھی قرآن کی تلاوت کا ایسا اہتمام کرو۔ میں اپنے اولاد کی تربیت کے تئیں کتنا فکر مند ہوں، تم بھی مستقبل میں اپنے اولاد کے تئیں اتنے فکر مند ہو جانا۔ میں تمہاری اسکول اور مدرسے کی پڑھائی کے لیے کتنا کوشاں رہتا ہوں، تم بھی اپنے مستقبل میں یہ کام کرنا۔ گویا کہ باپ اپنے ہر عمل سے اپنے بچوں کو یہ پیغام دے۔ زبان سے آپ یہ باتیں کہیں گے، بچے ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، ابھی ان کی عمر یہ نہیں ہوئی ہے کہ وہ آپ کی زبان کی باتوں کو سمجھیں گے، آپ کے وہ کردار کو دیکھیں گے، آپ کے اقوال کے بجائے وہ آپ کے افعال کو دیکھیں گے، آپ کی عملی زندگی کو وہ نمونہ بنائیں گے۔ اس لیے ہر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے آئیڈیل بنے، نمونہ بنے اچھے کاموں میں۔ باپ نشیڑی ہے، شراب پیتا ہے، جوا کے اڈے پر پڑا رہتا ہے، اور پھر وہ باپ یہ تمنا کرے کہ میرا بیٹا عبدالقادر جیلانی بنے، میرا بیٹا خواجہ معین الدین چشتی بنے، تو یہ خیال است و محال است و جنو، یہ تیرا پاگل پن ہے کہ تو ایسے خواب دیکھتا ہے۔ تو اپنی حالت پر تو ذرا ترس کھا، تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اس لیے پہلی چیز اس بات کی طرف توجہ دے کہ باپ سب سے بڑا آئیڈیل ہے دنیا کے اندر۔ ساری کائنات کے لیے آئیڈیل تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہیں۔ ایک بچے نے تقریر کی تھی جس میں آیت پڑھی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر جوان کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے، ہر بوڑھی کے لیے اسوۃ حسنہ، کامل اسوہ ہے، کامل نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی گزاری، آپ نے بحیثیت امام بھی اپنی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے بحیثیت امام، تو کائنات میں آپ سے بڑا کوئی امام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں گے بحیثیت ایک سپہ سالار کے، لشکر کے امیر کے طور پر، تو آپ سے بڑا دنیا میں کوئی سپہ سالار نظر نہیں آئے گا۔ کو دیکھیں گے بحیثیت ایک والد اور ایک باپ کے، تو آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی مربی، کوئی بڑا مشفق نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے بحیثیت شوہر کے، تو آپ سے زیادہ اپنی عورتوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنی ازواج کا خیال کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی شوہر نظر نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا، ایک بات بیچ میں یاد آ گئی، عام طور پر تقریر کرنے والے کیا کہتے ہیں، عورتوں کا شریعت میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، وہ تو ناقصات العقل ہیں، شریعت نے وراثت میں ان کے لیے آدھا حصہ دیا، گواہی دینی ہو تو اکیلی ایک عورت کی گواہی معتبر نہیں۔ میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں، یہ ہماری ماں بہنیں بھی سن لیں، عورتوں کا مقام اتنا بڑا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر کسی مرد کی نیکی کو تمہیں تلاش کرنا ہے، اگر کسی مرد کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے، یہ پتہ لگانا ہے کہ اس کی دینداری کا عالم کیا ہے، اس کی نیکی کا عالم کیا ہے، اس کے صوم و صلاۃ کا عالم کیا ہے، اس کے قرآن کی تلاوت کا کیا معاملہ ہے، تو فرمایا اس کی بیوی سے جا کر پوچھ لو۔ جس کی بیوی نے کہہ دیا میرا شوہر اللہ والا ہے، میرا شوہر نیک ہے، میرا خیال کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ مرد، وہ آدمی سب سے اچھا اور سب سے نیک ہے۔ حدیث میں آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، میں کائنات کے تمام مردوں میں سب سے افضل ہوں، اس لیے کہ میری ساری عورتیں مجھے اچھا کہتی ہیں، کہ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت میں اللہ پوچھے گا۔
راعین کا اصل ترجمہ علماء سے معلوم کرے۔ راعین کا اصل ترجمہ ہوتا ہے چرواہا، بکریاں، گائے، بھینس، اونٹ، گھوڑے، گدھے چرانے والا۔ جس طریقے سے ایک راعی، ایک چرواہا ریوڑ لے جاتے وقت اپنے جانوروں پر نگاہ رکھتا ہے، کوئی جانور ادھر ادھر کسی دوسرے کے کھیت میں منہ نہ مار دے۔ اگر اس نے دوسرے کے کھیت سے بغیر اجازت کے گھاس کھا لی تو اس جانور کا دودھ میرے لیے حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ اس جانور نے آج کا دودھ حرام غذا سے بنایا ہے۔ تو جس طریقے سے چرواہا گھر سے، استبل خانے سے، باڑے سے اپنے جانوروں کو لے جاتے ہوئے ان پر نگرانی رکھتا ہے، جہاں لے جانا ہے وہاں نگرانی رکھتا ہے، لاتے ہوئے نگرانی رکھتا ہے، اسی طریقے سے ہر ماں کو، ہر باپ کو چاہیے اپنے اولاد پر کڑک نظر رکھے۔ میرا بیٹا گھر سے جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ مسجد کا کہہ کر گیا ہے، عربی کا کہہ کر گیا ہے، مدرسے جا رہا ہوں یہ کہہ کر گیا ہے، مدرسہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ میں بھی یہاں پڑھاتا ہوں، کئی بچے 15 دن تک مدرسے میں آتے نہیں ہیں، پھر گھر جاتے ہیں تو 15 دن کے ماں آتی ہے 15 دن کے بعد اور کہتی ہے مولوی صاحب کیا بات ہے، میرے بچے سے آپ کی کیا دشمنی ہے، 15 دن سے ایک ہی سبق چلائے جا رہے ہو۔ ہم رجسٹر منگواتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے محترم آپ کا بیٹا 15 دن سے مدرسے میں آیا ہی نہیں۔ تب ماں کو پتا چلتا ہے کہ محترم کہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نگران بنے، میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کب جا رہا ہے، جس کام کے لیے جا رہا ہے اس کام میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ وہ گیا 4 بجے تھا، 4:30 بجے تک یہ کام پورا کر کے آ جانا چاہیے تھا، نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا، کہاں چلا گیا؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، ان کی سہیلیوں، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں کہ کہیں کسی غلط دوست کے ساتھ تو یہ نہیں گھوم رہا، کسی نشیڑی کے بیٹے کے ساتھ تو میرے بیٹے کی دوستی نہیں ہے، کسی پبجی کے عاشق کے ساتھ تو میرا بیٹا اپنی دوستی نہیں نبھا رہا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی محبت تھی، فرماتے تھے، آپ حدیث کے الفاظ ہیں ریحانتان، آپ فرماتے تھے یہ میرے دنیا اور جنت کے 2 پھول ہیں۔ حضرت حسنین کے بارے میں فرماتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے حضرت حسن 4 سال کے ہیں۔ کتنے سال کے؟ ارے بولو، 4 سال کے۔ میرا اور آپ کا بیٹا 4 سال کی عمر میں کوئی ناجائز کام کرے اور مسجد کا امام کہے کہ یار صغیر بھائی، فلانے بھائی آپ کا بیٹا دیکھو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مولوی صاحب عقل ٹھکانے ہیں کہ نہیں؟ 4 سال کا ہے، ابھی اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، یا نہ سمجھ گئے، نادان ہیں۔ آپ بھی کیسی بے تکی بات کرتے ہیں؟ 4 سال کے بچے کے بارے میں آپ کا یہ گمان، یہ بدگمانی ہے آپ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو 4 سال کی عمر میں دیکھا، صدقے کی کھجور پڑی ہوئی ہے، حضرت حسن کو بھوک لگی ہے، حضرت حسن نے صدقے کی کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے اپنی انگلی مبارک حضرت حسن کے منہ میں ڈالی اور کھجور کو باہر نکالا، اور یوں نہیں فرمایا کہ حسن 4 سال کے ہو، 1 نہیں 3 کھجوریں کھا لو، بلکہ یوں فرمایا حسن ہم سید ہیں، ہم سادات ہیں، اور سادات کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں۔ 4 سال کی عمر میں کون سی شریعت شروع ہوئی تھی، کون سے گناہ لکھے جانے تھے؟ لیکن یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دینا تھا کہ اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ کھجور منہ میں ڈال دی گئی ہے لیکن حضور نے باہر نکلوا دی۔ ہاں، گجرات کے بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے عالم ربانی ہیں، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری اطال اللہ عمرہ و ادام اللہ فیوزہ، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ حضرت کے سائے عاطفت کو امت پر قائم اور دائم فرمائے۔
اس لیے کہ جب تک دنیا میں کوئی اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے ہزاروں فتنے اس کی برکت سے دبے رہتے ہیں۔ ان کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے، کتابوں میں لکھا ہے، ماسٹر تھے، سرکاری ٹیچر تھے، لیکن اپنے اولاد کی تربیت کے معاملے میں بہت متفکر تھے، بہت فکر مند رہتے تھے کہ میرے بیٹے دنیا والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے۔ تو انہوں نے اصول بنایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ تک گھر کا گیٹ کھلا رہے گا، 10 منٹ کے اندر جو آ گیا وہ آ گیا، اس کے بعد گیٹ بند ہو جائے گا، پھر کوئی بھی آوے اس کو انٹری نہیں ملے گی۔ حضرت فرماتے ہیں میں سورت کا ایک مدرسہ راندیر میں پڑھ رہا تھا، چھٹیوں میں آیا ہوا تھا، عشاء کی نماز کے بعد ایک دوست مل گیا، باتیں شروع ہو گئی، میں اپنے والد کے اس اصول کو بھول گیا۔ چند منٹ کے بعد یاد آیا کہ والد صاحب کا یہ معمول ہے کہ دروازہ بند ہونے کے بعد کھولتے نہیں ہیں۔ میں دوڑا گیا، دروازہ بند ہو چکا تھا، کڑاکے کی سردی تھی، ٹھنڈی کا موسم تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، والد صاحب نے کہا پوری رات باہر گزارو، اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت نے لکھا ہے والدہ نے بہت منت سماجت کی کہ ایسی سردی میں بغیر کپڑوں کے وہ کیسے رہے گا، سردی سے بچاؤ کا کوئی کپڑا اس کے پاس نہیں ہے، وہ کیسے گزارے گا رات؟ کہ جیسے مرضی گزارے، اصول کے خلاف کیوں کیا؟ حضرت نے لکھا ہے لاکھ منت سماجت کی والدہ نے، لیکن والد صاحب مانے نہیں۔ یہ تربیت کا یہ اثر ہوا کہ آج صرف ہندوستان نہیں، دنیا کے ہر ملک میں لوگ حضرت کو جانتے ہیں اور حضرت کو مانتے ہیں۔ حضرت کے ایک متعلقین نے حضرت کے فتاوی جمع کیے، حضرت کے شاگرد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم ربانی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم کو ایک مسودہ بھیجا کہ آپ اس پر اپنے کچھ بابرکت کلمات لکھ دیں۔ تو پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم شیخ الاسلام نے یوں لکھ کر بھیجا کہ حضرت کے فتاوی کی مقبولیت کے لیے میری تقریر اور میرے کلمات بابرکت کی ضرورت نہیں ہے، حضرت کا نام ہی کافی ہے، بلکہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کی بارگاہ میں مجھ ناچیز کا سلام کا نذرانہ پہنچا دینا۔ یہ میں نے خود اس کتاب میں پڑھا، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اس لیے وقت ہوتا جا رہا ہے، تمام باپ اپنی اولاد کے لیے پہلے مثالی باپ بنے، دوسری چیز کہ نگہبان، محافظ اور ایک چرواہی کی طرح نگرانی رکھنے والا باپ بنے، اور تیسری چیز میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ باپ اپنی اولاد کے لیے دوست بن جائے۔ بس اسی پر میں ختم کروں گا۔ دوستی کے مرحلے مختلف ہوتے ہیں، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بچے بن جائیں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پوری ذمہ داری سے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، سیدنا حضرت حسن اور حسین آتے تھے، آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے، تو آپ اپنے نواسوں کی دوستی کو نبھانے کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے۔ کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کسی گہری سوچ میں، اور حضرات حسنین آتے تھے اور پیچھے کی طرف سے اپنا ہاتھ حضور کی گردن میں ڈال کر پیچھے آپ کو جھولا بنا کر جھولنے لگتے تھے، لیکن آپ کبھی حضرات حسنین کو منع نہیں فرماتے تھے۔ آج کے باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کام کاج سے آیا اور بیٹے نے اگر ایسی حرکت کر لی تو اس کا پارا جو ہوتا ہے نا، اس کی جو تپش اور اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ پہلے آسمان پر چلا جاتا ہے۔ تجھے پتہ نہیں، ابھی تو باس کی سن کر آیا ہوں، ابھی سیٹھ نے یہ سنایا ہے، ابھی کل کا اتنا کام باقی ہے، ابھی آفس میں یہ کام آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، پتہ نہیں کتنی باتیں سنا دے گا۔ کون ہے بالآخر؟ یہ تیرا ہی بیٹا ہے، یہ مستقبل میں تیرا ہی نام روشن کرنے والا ہے، یہ مستقبل میں تیرا ہی سہارا بننے والا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام منبر نبوی پر خطبہ دے رہے ہیں، حضرات حسنین آ جاتے، آپ اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے، یا آپ کے اپنے نواسوں کے ساتھ شفقت تھی تو ایک دوستی نبھائے۔ جب وہ کچھ عمر زیادہ ہو جائے، کچھ بڑے ہو جائے، کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو جائیں تو ان کے ساتھ وہ والا سلوک کرے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی اس طریقے سے تربیت کی، بچپن کے اندر ان کے دوست بن گئے۔ پھر جب اس عمر کو پہنچے کہ جب کچھ شعور آیا
تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرو، میرے نام پر ان کی گردن پر چھری چلاؤ۔ تو چونکہ ابراہیم اور اسماعیل کی باپ بیٹے اپنی جگہ تھے، لیکن تعلق ایسا تھا، دوستی ایسی تھی، حضرت ابراہیم نے بیٹے اسماعیل کو بلا کر کہا قال انی ارا، کہ اے بیٹے اسماعیل میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھ پر چھری چلا رہا ہوں، میں تجھے اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا اسماعیل تھا، کہنے لگا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ او ابو جان ابراہیم خلیل اللہ، رب ذوالجلال نے آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ اس کو رب کے بھروسے کر لیجئے۔ افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا مجھے ذبح کر دیجئے، رب نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کر دیجئے، آپ انشاءاللہ اپنے بیٹے کو من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بہرحال یہ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی ضرورت پڑی، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ہیلپ کی ضرورت تھی کہ میں دیوار کا چنتر کروں گا، دیوار کی اینٹیں ایک دوسری اینٹ سے جوڑتا جاؤں گا، تو مال اور مٹی گھارا مجھے اٹھا کر کون دے گا، میرا سہارا کون بنے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ تو انتخاب کس کا ہوا؟ کائنات میں تو بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن چونکہ دوستی تھی، تربیت اس طرز پر کی گئی تھی۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہ اسماعیل چھوٹے سے ہیں لیکن باپ کے مقام کو سمجھنے کی آداب کس نے سکھلائے۔ بہرحال تو بیت اللہ کی تعمیر جیسا کام اللہ تعالیٰ نے اس باپ اور بیٹی کی جوڑی سے لیا۔ تو ہماری اولاد بھی دنیا والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن سکتی ہے، کامیابی اور کامرانی کا ہمارا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے مثالی باپ بنیں، نگہبان باپ بنیں، اور اپنے اولاد کو جب ضرورت پڑے دوست باپ کی تو ہم تمام دوستوں میں اپنے بیٹے کا سب سے اہم دوست ہو، ہماری دوستی اس کے دوسرے دوستوں پر کبھی مغلوب نہ ہو جائے، ہم ہمیشہ غالب رہیں۔ بیٹا اپنی ہر چھوٹی بڑی بات، ہر غم اور مصیبت کی بات ہم سے شیئر کر سکے، اس طریقے سے باپ اور بیٹے کا اگر تعلق ہوگا، ماں اور بیٹی کا تعلق ہوگا، تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی کامیاب اور کامران بنے گی۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی جگہ لوں، میں اس مکتب کے دونوں اساتذہ حضرت مولانا سلمان صاحب، مولانا آصف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں مدعو کیا۔ اور آپ کو ایک خوشی کی بات بتا دوں، 5 تاریخ کو امتحان لینے میں ہی یہاں آیا تھا، اور مولانا نے مجھے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ کو امتحان لینے آنا ہے۔ امتحان کے معاملے میں میرا مزاج بہت سخت ہے، میں بہت گن کے نمبر دیتا ہوں۔ 12 تاریخ کو میرے یہاں بھی امتحان ہوا، میں نے اپنے ذمہ داروں سے، اللہ گواہ ہے، اپنی مسجد کے ذمہ داروں سے میں نے یوں کہا کہ آج تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مکتب بہت عروج پر ہے، لیکن مسجد خدیجہ میں جانے کے بعد پتا چلا کہ ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ میری بھی کارگزاری ایسی ہی ہے، 5 سال پہلے آیا تھا، 60 بچے تھے، آج 300 بچے، بھیڑ تو بہت لگ گئی، لیکن آپ کے مکتب جیسی معیاری تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، یہ پوری امانت داری کے ساتھ کہتا ہوں۔ مکتب کے بچوں میں صرف قرآن مخرج کے ساتھ پڑھنے کا ایک دستور، ایک رواج ہوتا ہے، یہاں میں نے دیکھا کہ بچے قرآن کو مخرج کے ساتھ ساتھ طرز کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس کو حدیث میں حکم دیا گیا زینوا القرآن باصواتکم کا۔ کوئی بچہ ایسا نہیں تھا کہ جو سوال اس کو کیا گیا ہو اس نے وہ سوال نہ بتایا۔ یہ مدرسے کی کارگزاری ہے، چونکہ مولانا تو اپنی زبان سے اپنی تعریف کریں گے نہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات کہی
اب آپ تمام کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. ابھی میں نے دیکھا ہر بچے کو وہ اپنی جیب سے 50 روپے دے رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، یہ آگے بڑھ کر امت کی قیادت کر سکے، امت کے منبر محراب سنبھال سکے، آپ کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے. اس لیے ان کی ہمت افزائی ضروری ہے. تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ ان اساتذہ کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کے پاس جائیں، ان کے کھانے کے نظام کے بارے میں پوچھیں، ان کے سونے کے نظام کے بارے میں پوچھیں. گھر میں کوئی تکلیف ہے تو آپ ہمیں بتائیے، ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم ہی آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے. آپ چاہے کریں کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کے دو بول ان کی ہمت افزائی کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور ان کی محنتوں میں آپ کا بھی حصہ لگ جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.